بچوں, how are you? بوائز آپ کیمراز آن کر لیجئے, کیمرہ کھول لیے اپنے. آج ہم پڑھیں گے نعت. نعت کا کام میں نے آپ لوگوں کو بھیج دیا تھا, تو اس کا اب آپ لوگوں نے جی تشریح میں کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. لکھنے والا کام میں نے آپ لوگوں کو دے دیا تھا. دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے, امین آ گیا, غم گسار آ گیا. یہ نعت جو ہے احسان دانش کی لکھی ہوئی ہے. احسان دانش اس نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں دونوں جہانوں کے لیے, دو عالم دونوں جہانوں کے لیے مددگار بنا کر بھیجا. اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یتیموں, غریبوں, بیواؤں سب کی مدد فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, شاعر کہتے ہیں کہ آپ کی ذات دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے. دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی زبانی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ایک جو مکہ کے لوگ تھے وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے, اور آپ کے پاس جو عرب کے لوگ تھے اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. اس وجہ سے آپ کے جو یہ دونوں لقب تھے, اسی وجہ سے جو تھے وہ آپ, کیونکہ آپ کے پاس سب کی امانتیں محفوظ تھیں اور آپ کے پاس رکھا کرتے تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے لوگوں کے لیے, ہر ایک کے لیے صادق اور امین کے طور پر جانے جاتے تھے. شعر نمبر 2 ہے, غریبوں کی جان کو, یتیموں کے دل کو سکون آ گیا ہے, قرار آ گیا ہے. تشریح طلب اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو یتیم ہیں, غریب ہیں, وہ معاشرے میں ان کی کوئی عزت اور اس وقت کوئی قدر و منزلت نہیں تھی. یتیموں کو ہر وقت برا سلوک کیا جاتا تھا, ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر ان کے لیے جو ہے وہ سکون کا عالم بنا دیا. نبی کی آمد کے بعد ہی ہر طرف سکون اور امن ہو گیا. پورا عرب جو تھا وہ ایک جو تھا سب کے لیے امن کا گوشہ بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دنیا میں جو معاشرہ, عرب معاشرہ افراتفری کا شکار تھا. لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے, ایک دوسرے کو مارا پیٹا کرتے تھے. یتیموں کی کوئی, اس میں بچوں کی کوئی احساس نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر ان کے لیے سہارا بنے, ان کے لیے مدد کی, ان کے لیے ہر طرح سکون ہو گیا آنے سے. تیسرا شعر ہے, اصول محبت ہے پیغام جس کا, وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اصول تھا وہ سب سے محبت ہے. ان کا پیغام یہی تھا کہ سب کے ساتھ محبت کرو. وہ اللہ کا محبوب جو اللہ تعالیٰ کا محبوب نبی ہے وہ اس دنیا میں آ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے اگر ہم عرب معاشرے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عرب معاشرہ جو تھا مختلف قسم کی برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا. جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سب کو, جو رسوم کو, جو بری رسمیں تھیں جن میں وہ لوگوں کو برا سلوک کیا کرتے تھے, آپ نے ان کو ختم کیا. آپ نے ان غریبوں, یتیموں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک اصول سب کے ساتھ رکھا کہ محبت کرو ہر ایک کے ساتھ, معاشرے میں ان کی عزت کرو, وقار ان کا بلند کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت جو تھی صرف انسانوں کے لیے محدود نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی, پرندوں کے ساتھ بھی مہربانی اور محبت کا حکم دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے فرمایا کرتے تھے کہ ان کو بھی جانوروں کو بھی بالکل اسی طرح کھانے کو دو جس طرح کے دوسروں خود بھی کھاتے ہو. اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا, یقین ہو گیا, اعتبار آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے لوگوں کو, انسانوں کو اپنی پہچان ہوئی. آپ نے اپنے کردار کی بدولت لوگوں میں اعتبار اور یقین کو مستحکم فرمایا.
اس شعر کے پہلے مصرے میں شاعر یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جہالت کہا جاتا تھا، انسان انسان کا دشمن تھا، ماں باپ کی پہچان نہیں تھی، معاشرے میں ہر طرف برائی کا زور تھا، چوری جو تھی، ڈاکہ زنی اور لوٹ مار یہ ان فرقوں میں، ان گروہوں میں عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو انسانیت کا سبق دیا اور لوگوں کو، انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا، رہنے کا، برتنے کا سارے اصول بتائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی کہ اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، آپ نے اس طرح لوگوں کو اپنی انسانیت کا سبق سکھا کر ان کو اس درجے پر بٹھایا۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا کے جینے کے جو طریقے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کے اندر سے نفرت کو نکال باہر کیا اور محبت کو ہی لوگوں کے اندر زندگی میں داخل کیا، اور ہر ایک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طور طریقوں پر عمل کرتے ہوئے آپ دنیا میں جب زندگی گزارے تو وہ محبت اور رسول محبت کا پیغام ہوگا، جس کے ذریعے سے دنیا میں محبت کا بول بالا ہوگا۔ شعر نمبر 5 ہے، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی جو عظمت بیان کرتے ہوئے شاعر اس تشریح طلب شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن ستارے کی مانند قرار دیا ہے کہ جن کی روشنی سے پورا عالم جو ہے وہ منور ہو رہا ہے۔ آپ نے نہ صرف محبت کو عام کیا بلکہ اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق جو تھا سراپا محبت اور رحمت تھا، ساری دنیا کے لیے وہ سراپا رحمت بن کر آئے، لوگوں کے دکھوں کا مداوع کیا۔ آپ کے لطف و کرم کی کوئی حد کوئی نہیں تھی، ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک یکساں ہوتا تھا۔ نیکسٹ ہے، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صد راہ گزار آ گیا ہے۔ دنیا کو اپنی منزل مبارک ہو کہ اے زمانے تمہاری خوش قسمتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تیرے دامن میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے اپنی زندگی جس طریقے سے گزاری اس سے اس دنیا کی فضاؤں کو معطر کیا، اور زمانے کو مبارک دے رہے ہیں کہ زمانے کو اپنی منزل مبارک ہو کہ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور انہوں نے آ کر دنیا کی فضا کو بالکل بہتر کر دیا، لڑائی جھگڑے کو ختم کیا، پیار محبت کا جو ہے وہ راستہ دکھایا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کے اصول بتائے، اور خضر راہ گزر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ لوگوں کے ایک رہبر اور رہنما کے طور پر مانے جاتے تھے، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ حضرت خضر جو تھے وہ لوگوں کو، بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاعر نے انہی کے ساتھ مماثلت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کا راہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، اور مشکل گھڑی میں انہوں نے مشکل تکلیفوں میں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور آگے بڑھنے کے اصول بتائے۔ اس کا بیٹا یہ آپ لوگوں نے یہ کر لیا، اس کا بک ورک کریں، سوال جواب یاد کیجئے، اور اگلا سبق ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کو پڑھیں گے ہم آج۔ بوائز آپ لوگ کیمراز نہیں آن کر رہے بیٹے؟ احمد، یونس پلیز کیمرہ آن کیجئے۔ نظریہ پاکستان سبق جو ہے مصنف ڈاکٹر غلام محمد مصطفیٰ خان کا لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا تحریر کردہ ہے۔ اس سبق میں
جو ہے انہوں نے پاکستان کے نظریے کی بنیاد کے بارے میں بتایا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے جو تھے بر صغیر پاک و ہند کے حالات کیسے تھے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ شیوا ہوتا ہے طریقہ، اور رواداری ہوتی ہے کسی بات کو رعایت سے جائز قرار دینا، اس کو یہ اپنا طریقہ بتایا ہے۔ لیکن جب کفر و الحاد، کفر ہوتا ہے دین سے پھرنا، اور الحاد جو ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر دشمنی کر لینا، دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کرنے کو کہتے ہیں۔ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب پھر پرانی تاریخ بتائی ہے کہ بادشاہ اکبر کے زمانے میں جو تھا بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ یعنی کہ اکبر بادشاہ نے ہندوؤں کو بہت آزادی دی تھی کہ اس وجہ سے ہندوؤں کا عمل دخل کاروبار حکومت میں اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنی آزادی جو تھی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کچھ دین کے بزرگ جو تھے کھڑے ہوئے، جن میں حضرت مجدد الافسانی تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں بھی جھیلی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا، بڑھایا۔ ان کے اثر سے شاہجہاں اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مغل سلطنت کا پھر زوال شروع ہو گیا آپس کے ان باتوں کی وجہ سے، دین سے دوری ہونا، اس وجہ سے بھی یہ ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، لڑائی جھگڑا، بے چینی پھیل گئی۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھی گئی۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی، پھر اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور اس طرح وہ انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ دراصل آپس کے جو اختلافات ہوتے ہیں مسلمانوں کے شروع سے ہی اسی طرح تھے کہ آپس میں غدار تھے، جو کہ وہ حکومت کو صحیح طریقے سے چلنے نہیں دیتے تھے۔ تو سلطان حیدر علی اور اس کا بیٹا جو سلطان ٹیپو تھا، ان کے بھی دور حکومت میں اسی طرح لوگوں نے ساتھ نہیں اس کا دیا، اس کے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے سے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ پھر اسی زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر سے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا اور انگریزوں نے بھی اپنے قدم جو تھے برصغیر میں جما لیے تھے، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ مفاہمت ہوتا ہے آپس میں سمجھوتا کر لینا، حالات سے سمجھوتا کر کے انگریزوں کا ساتھ دینے کو انہوں نے غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر پوری توجہ دی۔ ان کے دلوں سے اس احساس کو دور کرنے کی کوشش کی کہ وہ کمتر نہیں ہیں، اور 1885 میں ہندوؤں نے پھر کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ یہ جو نظریہ پاکستان سبق ہے، اس میں مغل دور سے شروع ہو کر جو ہے پھر پاکستان کے بننے تک کا انہوں نے چھوٹی سی تاریخ بتائی ہے کہ کس طرح جو تھا مغلیہ دور سے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، کیسے ہوا، پھر انگریزوں نے کیسے اس ملک میں اپنے قدم جمائے، اور پھر قائد اعظم نے کیسے جو آئیڈیا نظریہ جو دیا کہ پاکستان جو ہے مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے ایک الگ وطن، یہ اس کی تاریخ کے اندر پہلے ہسٹری بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح وہ
جو تھے وہ ہندوستان میں مسلمانوں نے اپنے اس نظریے کی بنیاد ڈالی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد رکھی اور ظاہر کیا کہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوششیں کی اور پھر وہ خود بھی سرکاری ملازمتوں پر فائز ہو گئے، یعنی کہ زیادہ تر جو بر صغیر پاک و ہند میں جو ملازمتیں تھیں ان میں ہندو ہی زیادہ تر وہاں فائز ہوتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم بھی چھڑ گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناد پیدا ہو گیا۔ اناد ہوتا ہے دشمنی پیدا ہو گئی، لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم اس جنگ میں فتح حاصل کریں گے تو ہم کسی بھی طرح ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن یہ وعدہ انہوں نے محض فریب تھا ان کا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے مکر گئے، پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب پھر وہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی گئی۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو یہ سن کر مسلمانوں میں بہت جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد قائد اعظم نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا، اور انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر دی، اور آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں۔ کوئی بھی قوم اگر تشکیل پاتی ہے تو اس کی 2 بنیادیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی، مغربی جو ہے نا ویسٹرن اسکالرز ہیں، انہوں نے جو رکھی ہے وہ کیا ہے کہ، اور دوسری وہ تھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جو ہیں جغرافیائی حدود پر استوار کی کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کی ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر جنگیں لڑی گئی تھی، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے سے
ایک مجبوراً اقلیت بن جاتے. قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی اور جو مغرب کے تصور قومیت سے بالکل جدا ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوم مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ نسل، رنگ، وطن اور رنگ کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے. یعنی کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد ہے. اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے. ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی. چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں. ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا. نظریہ پاکستان کا مقصد صرف ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں. نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت ہوتا ہے کہ ان کو رائج کرنا اور پھیلانا، اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے. پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل فہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان جو تھا معرض وجود میں آ گیا. پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا. اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں. نظریہ پاکستان کا مقصد جو ہے پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے. ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے. ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہو. قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے. ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے. اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اس کا بیٹے ذرا ڈیفیکلٹ ورڈز میں نے آپ کو لکھ کر بھیجے تھے، پلیز ان کو یاد کیجئے تاکہ آپ کو تشریح کرتے ہوئے آسانی ہو. اس کا ایم سی کیوز اگر ہیں تو ان کو دیکھ لیں، ان کو ہم کر لیتے ہیں. جو بک ورک ہے اس کو ذرا ریپیٹ کر لیتے ہیں. سبق کے متن کو پیش نظر درج ذیل میں سے درست جواب پر نشان لگائیے.
سبق کے مصنف کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ بے ہے اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلی؟ حضرت مجدد الف ثانی نے جھیلی تھی۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے تھے؟ 1831 میں، 1831 یعنی کہ 1831 میں۔ کانگریس کب قائم ہوئی تھی؟ 1885 میں، 1885 میں۔ مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ نواب وقار الملک نے۔ مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ 2۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، سبق کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست اور غلط پر نشان لگائیں۔ مسلمان کفر و الحاد کا غلبہ دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، درست ہے۔ شاہ اسماعیل سید احمد بریلوی کے مرشد تھے، غلط ہے یہ۔ سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، درست ہے یہ۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریز کا ساتھ دیا، غلط ہے۔ ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا، یہ درست ہے۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مغرب کے تصور قومیت سے مختلف ہے، یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، درست اس کے ساتھ ملائیے کالم الف کو کالم بی کے ساتھ۔ 1930 میں کیا ہوا تھا؟ الہ آباد میں جلسہ ہوا تھا 1930 کو، الہ آباد سے آپ نے میچ کرنا ہے۔ کانگریس ہوئی تھی 1885 میں۔ مسلم لیگ جو تھی 1906 میں وجود میں آئی تھی۔ 1831 میں شہادت شاہ اسماعیل ہوئی تھی۔ نظریہ پاکستان جو ہے اسلامی زندگی کا، اس میں لکھنا ہے آپ نے اس کے آپشن۔ ریٹرن ورک کر لیا آپ لوگوں نے بچوں ان کا؟ گرلز آپ بھی اپنا ریٹرن ورک سارا کمپلیٹ کیجئے ساتھ ساتھ۔ احمد اینڈ یونس you are not opening your cameras. اس کا جو میں نے آپ کو تشریح کے لیے حوالہ متن کے ساتھ تشریح دی تھی وہ بھی کر لی ہوگی، امید ہے آپ نے۔ نعت کا جو بک ورک ہے اس کو کر لیں۔ سوال نمبر 3 نعت کا، یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ احسان دانش۔ متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے؟ اصول محبت۔ زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی ہے؟ کس کی وجہ سے؟ ایک خضر صد راہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ کبھی نہیں بجھے گا، یہ چراغ جو ہے کبھی نہیں بجھے گا۔ خالی جگہ اس کی آپ نے فل کرنی ہے، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت ڈیش سکون ہو گیا، قرار آ گیا، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ سوال نمبر ہے 8، امدادگار غم گسار۔ بے کالم بے میں ہے غم گسار اور امدادگار ہے آپ کا کالم الف میں۔ کالم الف میں ہے اصول محبت، بے میں ہے پیغام، اس سے اس کو آپ نے میچ کرنا ہے۔ یقین، اعتبار، خضر، راہ گزار، انسان، عرفان۔ Boys, you have any problem? So ask me.
بوائز اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو انمیوٹ کر لیں اور مجھ سے کوئی کوشچن کر لیں. اف یو وانٹ ٹو آسک اینی تھنگ فرام می. بوائز اینڈ کیمراز آن کریں پلیز. انمیوٹ کریں اپنے مائکس کو اور پھر میرے ساتھ اگر کوئی پوچھنا. شعر کا جو تشریح ہوگی, تشریح کے پہلے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں شاعر جو ہیں احسان دانش یہ کہہ رہے ہیں, اس طرح آپ نے بتانا ہے. اسی طرح جب آپ حوالہ متن کے ساتھ اس کی تشریح کریں گے نظریہ پاکستان کی, تو اس میں بھی آپ لکھیں گے تشریح طلب اقتباس جو ہے یہ سبق نظریہ پاکستان سے لیا گیا ہے, جس کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں. پھر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کے بارے میں آپ نے کم از کم 3 لائنز آپ کو لکھنی ضروری ہیں اس میں. جیسے کہ انہوں نے غلام مصطفیٰ خان جو ہیں انہوں نے مذہب, پاکستانیات, ادب, تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا. ان کی زیادہ تر تحریریں جو ہیں معرب و مفرس جو ہوتی ہیں اور عام قارئین کے لکھے گئے مضامین و کتب کی جو زبان ہے سادہ, سلیس اور عام فہم ہے. انہوں نے اردو, فارسی, عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی. یہ ان کے بارے میں آپ نے ضرور لکھنا ہے. اور انہیں ستارہ امتیاز, نقوش ایوارڈ, اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس وغیرہ ملے. اس کا خلاصہ ذرا آپ لکھ کر یاد کیجیے گا کیونکہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے. اس کو آپ کو اس کی ڈیٹس وغیرہ لکھ کر یاد کریں اور اپنا اس کو اچھی طرح سے بالکل یاد کرتے لکھ کر بار بار رپیٹ کریں اور لکھیں اور یاد کریں. مضامین جو میں آپ کو دے رہی ہوں ان کو بھی یاد کر کے ایک دفعہ ضرور لکھ کر اپنی پریکٹس کیا کریں, تبھی یاد ہوگا, ادروائز یہ نہیں یاد ہوگا آپ کو ایسی چیز. آپ نے تفہیم کو میں نے آپ کو دیے تھے, تفہیم 1, 2, 3 اس کے کوشچن آنسر کر لیے آپ لوگوں نے. تفہیم عبارت ہے فرسٹ والی آپ کی. پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ راجہ جے پال کے زمانے میں پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی. جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جے پال جو تھا پنجاب کا راجہ تھا. وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے غزنی پر حملہ آور ہوا. اور سبکتگین جو تھا وہ غزنی کا مسلمان حکمران تھا. وہ اپنی رحم دلی اور نیک نامی کی وجہ سے مشہور تھا. وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے, کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ جی, غزنی جو تھا افغانستان کا ایک علاقہ تھا جہاں سردیوں میں شدید برف باری پڑتی تھی. یہاں کے لوگ جفا کش اور اس سخت موسم کے عادی تھے. برف کے کیڑے سے مراد یہی غزنی کے لوگ اور سپاہی تھے جو سرد موسم کے عادی ہونے کی وجہ سے برف باری کی وجہ سے بالکل بھی پریشان نہیں تھے. وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ برف باری کی وجہ سے موسم انتہائی سرد ہو گیا تھا, اتنا سرد کہ رضائی لپیٹنے سے بھی جسم گرم نہیں ہوتا تھا. لہذا بہت سے ہندوستانی سپاہی سردی لگنے سے اکڑ کر مر گئے اور جو بچے وہ جسمانی طور پر مفلوج ہو گئے. جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ موسم اچانک خراب ہونے اور شدید سردی سے جے پال کے سپاہی مرنے لگے. ہزاروں کے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو گئے اور جو باقی بچے ان میں لڑنے کی ہمت نہ رہی. اس طرح جے پال اور سبکتگین میں جنگ نہ ہوئی. تفہیم عبارت نمبر 2. علامہ اقبال نے مکتوب علیہ سے کیا کہا؟ خلاصہ لکھیے. علامہ اقبال نے مکتوب علیہ سے کہا کہ سید نعیم الحق کشمیر میں مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کریں گے. ان کے اخراجات کا بوجھ کشمیر کمیٹی پر نہ ڈالیں بلکہ وہ تمام مقدمات فی سبیل اللہ لڑیں گے اور اس بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے.
سفر خرچ سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے لکھی ہے۔ سفر خرچ سے مراد وہ تمام اخراجات ہیں جو سید نعیم الحق کو مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں سری نگر میں قیام کے دوران کھانے پینے اور رہائش کے سلسلے میں اٹھانے ہوں گے۔ اس پیراگراف کا عنوان لکھیے۔ اس پیراگراف کا عنوان ہوگا مکتوب اقبال، یا پھر دوسرا ہوگا علامہ اقبال اور مقدمہ کشمیر۔ سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں سری نگر کیوں بلایا گیا ہے؟ معروف وکیل سید نعیم الحق کو مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں سری نگر بلایا گیا تھا۔ اجر جزیل کے معنی لکھیے۔ اجر جزیل مرکب ہے جس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا اجر اور ثواب جو اللہ کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ تفہیم نمبر 3 نکالیے۔